بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مجھ سمیت 4 امریکی صدور کے دور میں افغانستان میں امریکی آرمی موجود رہی۔ صدر جو بائیڈن۔ طالبان کا کابل کے گرد گھیرا، تنگ افغانستان سے نکلنے کا واحد راستہ کابل ایئرپورٹ۔ افغان صدر کا طالبان کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کا نیا اعلان۔ طالبان جلالہ آباد اور مزار شریف کو فتح کرنے کے بعد کابل میں داخل۔ طالبان نے بگرام ایئر فیلڈ کا کنٹرول حاصل کر لیا، کابل پر بزور طاقت قبضہ نہ کرنے کا اعلان۔ آنکھ کی پتلی بہت کچھ بتا سکتی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغان لڑائی امریکہ کے 5ویں صدر تک منتقل نہیں کروں گا اور نہ ہونے دوں گا۔ صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں سفارتی عملے اور شہریوں کے انخلاء کے لیے بھیجے جانے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 3000 سے بڑھا کر 5000 کر دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت کے بعد امریکی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی مشن کے خاتمے اور عملے کی واپسی کے لیے 5000 امریکی فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے، جبکہ کابل کا رخ کرنے والے طالبان انخلاء کے مشن میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ امریکی صدر نے افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے اپنے فیصلے کا ایک بار پھر دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سمیت 4 امریکی صدور کے دور میں افغانستان میں امریکی اہلکار موجود رہے، تاہم اب امریکہ کے 5ویں صدر تک یہ لڑائی منتقل نہیں کروں گا اور نہ ہی ہونے دوں گا۔ جوں جوں طالبان افغانستان کے دارالحکومت کابل کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، افغانستان سے نکلنے والوں اور امریکی سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے آنے والے امریکی اہلکاروں کے لیے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہی صرف ایک واحد راستہ بچا ہے۔ ملک سے باہر جانے والے افراد ٹرمینل کے باہر پارکنگ میں موجود ٹکٹ کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت افراد ہیں جنہوں نے ملک سے باہر جانے کے لیے ٹکٹ حاصل کر لیے ہیں۔ انہیں اب ٹرمینل تک پہنچنے کے لیے مزید 3 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیچھے رہ جانے والے پیاروں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ جیسے جیسے طالبان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ویسے ہی قطاریں لمبی ہوتی جا رہی ہیں اور افراتفری بڑھ رہی ہے۔ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ شہر کے شمال مشرق میں ہے اور اس کا واحد رن وے ملٹری کے جہازوں کی لینڈنگ کے لیے کافی لمبا ہے، تاہم ایئر فیلڈ پر 100 جہازوں کی گنجائش ہے۔ عام دنوں میں آپ کو اس ایئرپورٹ پر بزنس سوٹ اور واحدی لباس پہنے لوگ نظر آئیں گے، لیکن اب وہاں افراتفری کے شکار مسافر نظر آ رہے ہیں جنہیں کابل چھوڑنے کی جلدی ہے۔ جن کے پاس ٹکٹ ہیں انہی کے پاس کورونا کا منفی ٹیسٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ بگرام ایئر بیس کو خالی کرنے کے بعد اب امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کو افغانستان سے نکالنے کا واحد راستہ کابل ایئرپورٹ ہی بچا ہے۔ اس ایئرپورٹ پر پہلے کبھی اتنا رش نہیں دیکھا گیا۔ بزنس مین فرید احمد یونسی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے $10 لاکھ مالیت کی کمپنی کو چھوڑ کر قندھار سے بھاگا ہے، کیونکہ بقول ان کے کہ طالبان ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب طالبان کے پاس وہ سب کچھ ہے جسے میں نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد بنایا تھا۔ اب جبکہ طالبان کابل کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، افغان اور امریکی اہلکار ملک سے خشکی کے راستے باہر جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ طالبان اب کابل سے صرف 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ ایئرپورٹ پر موجود افراد نے بتایا کہ انہوں نے قندوز سے کابل تک کے سفر کے لیے گاڑی والوں کو $375 دیے، جو کہ عام دنوں میں یہ سفر صرف $40 میں ہوتا ہے۔ ان کے مطابق کابل پہنچنے کے لیے انہوں نے کچے اور غیر معروف راستوں کا انتخاب کیا تاکہ مین روڈ پر طالبان چیک پوسٹوں سے بچا جا سکے۔
یونس باغبان نامی ایک مسافر نے بتایا کہ کار والے سفر کے دوران کہیں رکتے نہیں، اگر آپ کہیں چند لمحوں کے لیے بھی رک گئے تو پھر آپ اپنے ملک کی بجائے سیدھا اوپر گئے۔ اس وقت ایئرپورٹ پر کمرشل پروازیں جاری ہیں، تاہم مسافروں کو خدشہ ہے کہ طالبان کسی بھی وقت کابل پر قبضہ کر کے اسے بند کر سکتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ قوم سے اپنی ویڈیو پیغام میں اشرف غنی نے کہا کہ افغان افواج کو متحرک کرنا پہلی ترجیح ہے، جبکہ خون ریزی روکنے کے لیے سیاسی رہنماؤں اور عالمی شراکت داروں سے مشاورت جاری ہے۔ افغان صدر نے کہا کہ لڑائی کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کی جائے گی۔ افغانوں پر لڑائی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے صرف 40 کلومیٹر دور ایک سڑک پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ صرف 7 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان 30 صوبوں پر پہلے ہی قابض ہو چکے ہیں۔ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ طالبان جلال آباد اور مزار شریف کو فتح کرنے کے بعد کابل کے مضافات میں داخل ہو گئے ہیں۔ طالبان نے دارالحکومت میں پرامن طریقے سے داخل ہونے اور عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب کابل صدارتی محل میں اقتدار کی منتقلی اور عبوری حکومت کے قیام پر افراتفری جاری ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ طالبان کابل میں تمام اطراف سے داخل ہو چکے ہیں، سائرن بج رہے ہیں اور چاروں طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جبکہ فضا میں ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے ہیں۔ طالبان کابل کے داخلی دروازوں پر کھڑے ہیں اور اپنے امیر کے احکامات کے منتظر ہیں۔ افغان آرمی کی جانب سے مزاحمت نہیں کی گئی اور کابل حکومت بھی مذاکرات پر آمادہ نظر آتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق طالبان وفد اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے افغان صدارتی محل میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں طالبان اور کابل میں صدارتی محل کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ طالبان نے اقتدار کی پرامن منتقلی پر زور دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ صدارتی محل میں ہونے والے مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ طالبان کی خواہش ہے کہ افغان آرمی ہتھیار ڈال دے تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کے بعد داخلی دروازوں پر موجود طالبان کو دارالحکومت کے مرکز میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ دوسری طرف طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ دارالحکومت کابل کو طاقت کے ذریعے فتح کرنے کا منصوبہ نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی سے انتقام لیں گے۔ ہمارے طالبان کابل کے داخلی دروازوں پر کھڑے ہیں اور پرامن طریقے سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ کابل میں داخل ہونے والے جنگجوؤں کو تشدد سے گریز کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ جو بھی مخالف لڑائی کے بجائے امن پر آمادہ ہو انہیں جانے دیا جائے گا اور خواتین سے محفوظ علاقوں میں جانے کی درخواست کی ہے۔ کابل یونیورسٹی آج صبح ہی خالی کر دی گئی تھی اور تمام طالبات گھروں کو جا چکی ہیں۔ عوام گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اشرف غنی کے مضبوط گڑھ مزار شریف اور جلال آباد پر قبضہ کر لیا ہے۔ کابل حکومت نے اس تمام صورتحال پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تاہم آرمی کے چیف آف سٹاف نے ٹویٹر پر کابل کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ براہ کرم فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کابل کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے بتایا کہ سفارتکاروں کو سفارت خانے سے قلعہ بند وزیر اکبر خان میں واقع ہوائی اڈے پر لے جایا جا رہا ہے۔ طالبان اس سے پہلے اہم شہر جلال آباد اور مزار شریف پر بھی قبضہ کر چکے ہیں اور تورخم بارڈر تک کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ صرف کابل ایسا شہر باقی بچا تھا جہاں طالبان کی عملداری قائم نہیں ہو سکی تھی، لیکن اب کابل بھی کسی بھی وقت فتح ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پورے افغانستان میں نعرہ گونجے گا، افغانستان زندہ باد، طالبان پائندہ باد۔
طالبان کی طرف سے تازہ بیان میں بگرام ایئر فیلڈ پر مکمل قبضے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اتوار 15 اگست کو کابل پر حملے اور داخلے سے متعلق متضاد اطلاعات سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد افغان طالبان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنے مجاہدین کو کابل کے باہر ہی روک دیا ہے۔ مجاہدین کو کابل میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ تمام قیدیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی کابل میں زبردستی یا طاقت کے زور پر داخلے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ بھی واضح کیا کہ وہ کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے بلکہ سرکاری ملازمین کو معافی دی جائے گی۔ دوسری طرف سرکاری ملازمین افراتفری میں حکومتی دفاتر سے فرار ہونے لگے ہیں، جبکہ امریکی سفارتخانے میں ہیلی کاپٹرز بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ جلال آباد کے سقوط نے طالبان کو اس سڑک کا کنٹرول بھی دے دیا جو پاکستان کے شہر پشاور کو افغانستان سے ملاتی ہے اور ملک کی اہم ترین شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ یوں طالبان کو افغانستان کے پورے شمالی حصے پر قبضہ حاصل ہو گیا ہے۔ افغان صدارتی محل کا کہنا ہے کہ کابل پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، بس ہوائی فائرنگ ہوئی ہے۔ افغان صدر نے خطاب میں اپنے مستعفی ہونے سے متعلق کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی موجودہ حالات کی ذمہ داری قبول کی۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ وہ اشرف غنی ہفتے کو مستعفی ہو سکتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بعض صحافیوں نے کہا کہ وہ اپنے استعفے کے حوالے سے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک غیر مصدقہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان آرمی کی گاڑیاں اور یونیفارم میں ملبوس آدمی افغان قصبے حیرتان اور ازبکستان کے درمیان لوہے کے پل پر جمع ہو رہے ہیں۔ ادھر کابل میں امریکی سفارتخانے کے عملے کو حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ حساس مواد کو جلانا شروع کر دیں، جبکہ برطانیہ، جرمنی، ڈنمارک اور اسپین سمیت یورپی ممالک اپنے متعلقہ سفارتخانوں سے اہلکاروں کو واپس بلانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ کابل کے باشندوں کے ساتھ ساتھ دارالحکومت میں پناہ لینے والے ہزاروں افراد بھی خوف اور عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان کابل کا گھیراؤ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کا طریقہ کار افغانستان کے دیگر علاقوں سے مختلف نہیں ہے، جہاں وہ پہلے صوبائی دارالحکومتوں کو الگ تھلگ کرتے ہیں اور بعض مرتبہ لڑائی کے بغیر ہی فورسز ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں اور ذہانت کے درمیان تعلق موجود ہوتا ہے۔ پتلی آنکھوں کے عین درمیان سیاہ گول دائرے کو کہتے ہیں۔ آنکھیں نہ صرف دل اور جسم کا احوال بیان کرتی ہیں بلکہ دماغی صلاحیت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ اگرچہ پتلی روشنی کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں سکڑتی اور پھیلتی ہے، لیکن اس سے خوف، حیرت، دلچسپی اور دماغی تھکاوٹ کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پولیس اہلکار اسے دیکھ کر جھوٹ پکڑنے کا کام بھی لیتے ہیں۔ اب جارجیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں بعض تجربات انجام دیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن افراد کی آنکھوں کی پتلی بڑی ہوتی ہے اس شخص کے ذہین ہونے کے اتنے ہی بڑے امکانات ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حیرت انگیز انکشاف ہے جس میں 1970 کے اشرے سے تحقیق کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پتلی عام طور پر 2 سے 8 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کے گرد ایک رنگین وسیع حلقہ ہوتا ہے جسے آئرس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہی پتلی پھیلتی اور سکڑتی ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ آنکھ کی پتلی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مخصوص عمر کے افراد کو ہی اس تجربے میں شامل کیا گیا ہے جو جوان کہلاتے ہیں۔ اس تحقیق میں دیکھا گیا کہ جن افراد کے آنکھ کی پتلی بڑی تھی وہ اتنے ہی زیادہ ذہین تھے۔ دماغ سے فائر ہونے والے نیورون اور آنکھوں کی پتلی کے درمیان خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغی سرگرمی کا ایک اظہار آنکھ کی پتلی سے بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔